ہم غور کریں گے، سیٹ صاحب کا انالیسز لیں گے کہ بنگلہ دیش کے حالات کیوں سنبھلنے نہیں پا رہے۔ سیٹ صاحب، پچھلے سال سے جو تبدیلی کا سلسلہ حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد شروع ہوا وہ مسلسل جاری ہے، اور جب وہاں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا کہ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اس سے اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ رہنما جو کہ ان تبدیلی کے عمل میں شریک رہے اور فرنٹ لائنر رہے، ان کا قتل ہو جاتا ہے اور انڈیا مخالف مظاہرے بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا محرکات ہیں اس واقعے کے، اور اس کے بعد کتنا ایزی ہوگا انتخابات میں جانا بنگلہ دیش کے لیے؟ دیکھیے، انتخاب تو ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ڈیریل کیا جائے، ڈی اسٹیبلائز کیا جائے بنگلہ دیش کو، اور اس قسم کی جو حادثے ہیں یہ ہوں گے۔ اور مگر بنگلہ دیش کے اندر جو موڈ ہے عوام کا، اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کا، وہ اٹس ویری اینٹی انڈیا۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش کا ایک نیکسس بن رہا ہے، ایک ٹرائنگل بن رہا ہے، دس ول تھریٹن انڈیا۔ پاکستان کے ساتھ تو ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے، چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو تکڑا کر کے ڈیفنس کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کو تو سبق سکھایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی حصہ بن جائے۔ تو پرانے زمانے میں یہ الزام لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے ذریعے پاکستان کی جہادی جو ہے وہ انفلٹریٹ کر رہے تھے انڈیا میں۔ یہ جھوٹا الزام تھا، مگر الزام یہ لگتا تھا۔ ٹھیک، یہاں سے بارڈر اکراس LOC ٹو کشمیر، اور ادھر سے بنگلہ دیش سے۔ اچھا، تو اب وہ جب پھر حسینہ کی گورنمنٹ آئی تو وہ سب ختم ہو گیا۔ پاکستان واز پرسونا نان گراٹا، انڈیا جم گیا وہاں۔ حسینہ کی گورنمنٹ کے دوران جماعت اسلامی کے اوپر بہت سخت تشدد ہوا۔ جماعت اسلامی واز اے ریزنبلی پاپولر پارٹی، مگر بہت تشدد ہوا، بڑے لوگوں کو سزائے موت بھی دی گئی۔ جی، جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا ہم سلسلہ سنتے رہے عرصے بعد۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں ایک خلا پیدا ہو گئی ہے۔ خالدہ ضیاء جو ہے وہ بیمار ہے، شی از ناٹ ایبل ٹو پٹ اپ اے ڈیفینس، وینٹیلیٹر پہ بھی انہیں ڈال دیا گیا، اور ویسے بھی ان کی کوئی خاص پاپولیرٹی وہاں نہیں ہے۔ تو اب یہاں ایک ان پاپولر فورس فارغ ہو گئی ہے، عوامی لیگ، اور دوسری فورس ہے نہیں کوئی، ایک خلا ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ اگلی الیکشن میں جماعت اسلامی شاید الیکشن نہ جیت جائے، یا بہت بڑی اکثریت کے ساتھ، یا بہت بڑی سگنیفیکنٹ ووٹنگ کے ساتھ وہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے گورنمنٹ کو، اگر ایسی سچویشن ہوگی تو انڈیا تو مر جائے گا، وہ تو پھر ایک اسلامی محاذ کھڑا ہو جائے گا اگینسٹ انڈیا۔ تو آئی تھنک، اور پاکستان کے ساتھ تو بالکل سیٹ ہو جائیں گے وہ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے انڈیا کے اندر اب اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں عائشہ، اور میں آپ کو کہوں وہاں جو چیزیں ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں انڈین میڈیا کو جو باتیں بتا رہی ہیں، وہ تو یہ باتیں ہیں کہ جی ہم کسی طریقے کے ساتھ بنگلہ دیش کو اوپر اور نیچے کٹ کریں گے۔ ہم اوپر ہم کٹ کریں گے جہاں چکنز نیک ہے، انڈیا بنگلہ دیش کی ٹیریٹری جو ہے اس کو کٹ کر کے اپنا حصہ بنائے گا۔ 7 سسٹرز کی آپ بات کریں، وہ جو کیونکہ جب سے یہاں سے لگانا کہ ہم 7 سسٹرز کے اندر گڑبڑ کریں گے، ہم کریں گے وہاں، وی ول ایکسپورٹ جہاد، تو یہ بھی اس سے میں یہاں لوگوں نے کہہ دیا بنگلہ دیش کے اندر۔ جی بالکل، نیشنل سٹیزن پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کا بیان بہت چلا انڈیا میں۔ ادھر سے یہاں ادھر سے کاؤنٹر یہ آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم تو بنگلہ دیش کو 2 ٹکڑے کر دیں گے، ایک اوپر سے چکنز نیک، اس کو کاٹیں گے ہم تاکہ وہ چکن نیک جو ہے وہ بالکل کھل جائے اور وہ انڈیا کا حصہ بن جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیچے جہاں میانمار کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں بھی کاٹیں گے تاکہ یہ جو روہینیاز ہیں، یہ جہاں جہاں اس وقت سیٹلڈ ہے ان کو بلا کے وہاں سیٹل کیا جائے، ایک آٹونومس ریجن بنا دی جائے، ناٹ آف بنگلہ دیش بٹ آف میانمار، ان کو الگ ٹیریٹری دے دی جائے۔ تو دے آر تھنکنگ کہ بنگلہ دیش کو اوپر سے بھی کٹ کرنا ہے، نیچے سے بھی کٹ کرنا ہے، ان کو سبق سکھائیں گے ہم۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ انڈیا ول اسٹارٹ پروموٹنگ دس فلاسفی اور پریشر آن بنگلہ دیش۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فوکس آف اٹینشن ہے وہ LOC پہ ہٹ کے ادھر چلا جائے گا ٹورڈز بنگلہ دیش۔ ٹھیک، تو آپ یعنی جیسے آپ نے خلا کی بات کی اور کہا کہ جماعت اسلامی کے چانسز زیادہ لگتے ہیں اس سچویشن میں، یا انڈیا کو یہ خوف ہے، اسٹوڈنٹ لیڈرز یہ جتنے جنہوں نے اس کیمپین میں، مہم میں حصہ لیا تھا حسینہ واجد صاحبہ کے خلاف، اس قتل کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مزید قتل، یہ لیڈرز قتل ہوں گے؟ دیکھیے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مزید اور اس قسم کے حادثے ہوں گے یا اس قسم کی ٹارگیٹنگ ہوگی، مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں فورسز ہیں ایسی جو کہ اسٹوڈنٹ موومنٹ کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور اگلی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے کہ اگلی الیکشن کس طریقے سے مینیپولیٹ کرنی ہے یا اس کو کس ڈائریکشن کیا دینی ہے اس کو۔ تو پتہ نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید الیکشن نہ ہی ہو،
اٹ مے بی دیٹ دے میں پوسٹپون دی الیکشنز. جس قسم کے حالات چل رہے ہیں وہاں, بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ یونس جو ہے یہ کنٹرول بھی کر سکے گا کہ نہیں. جی پروفیسر محمد یونس, ابھی تو انہوں نے اس انتقال پر تشویش کا اظہار کیا ہے, اور جو عثمان ہادی ہیں ان کی تدفین یونیورسٹی ڈھاکہ یونیورسٹی میں کر دی گئی ہے. لیکن بہت اہم ہے کہ ان مظاہروں میں 2 بڑے اخبارات کے دفاتر جلائے گئے اور ثقافتی مرکز تک جلا دیا گیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک اخبار تو بڑی سیکولر پوزیشن لیتا ہے. جی لبرل سیکولر پوزیشن, ان کے اوپر بھی اٹیک ہو رہی ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا تھا کہ لبرلز جو ہیں دے ور پرو سیٹلمنٹس ود انڈیا, وہاں کے سیکولر جو تھے, انڈیا سیکولر کنٹری, تو جو سیکولرزم ہے دیٹ از انڈر اٹیک آلسو. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دس ہیز ٹو بی جماعت اسلامی ایلیمنٹس. سارے پہلو اس میں قابل غور ہیں. تو کیا معاملات ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش میں, یہ ہم نے جانا. سٹ صاحب ایک اور انپریسیڈنٹڈ, مجھے تو ایسا ہی لگا, یہ شاید بھارت کے ستارے گردش میں اسی لیے اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پہلگام اٹیک کے اوپر یو این کے ایک 5 ایکسپرٹس ہیں, ان کی رپورٹ آئی ہے سامنے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو پاکستانی ٹیریٹری کی پامالی کی گئی ہے یہ ان لافل ہے. سو یہ تو پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی. بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, اور کافی سیریس قسم کے الزام لگائے ہیں. جی تو یہ جو یو این کی رپورٹ آئی ہے دس از کوائٹ کمپریہنسو. اس میں 8-10 انہوں نے الزام لگائے ہیں یا فائنڈنگز کی ہیں. جی پہلی فائنڈنگ تو یہ ہے کہ رائٹ ٹو لائف اینڈ سیکیورٹی. انڈیا کی جو کراس بارڈر اسٹرائکس ہوئی ہیں, انہوں نے بہت سے آرٹیکل 6 ہے آئی سی سی پی آر کا, جس کو وائلیٹ کیا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ملٹری ایکشن کے ساتھ ایسکلیشن ہو سکتی ہے, جس کے ساتھ سویلینس کی لائفز آر ان ڈینجر. اگر کوئی جنگ ہوتی ہے, ایسکلیشن ہوتی ہے, ایونچولی سویلینز ول لوز دیئر لائف. تو سارا بلیم جو ہے انہوں نے انڈیا کے اوپر ڈالا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے, ساورنٹی, اس کو وائلیٹ کیا ہے انڈیا نے, اور یہ دس از ناٹ ان ایکسیپٹیبل. انہوں نے جو انٹرسٹنگ بات ہے, انہوں نے جو انڈس واٹر ٹریٹیز کا بھی بات اس کے اندر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیاز یونیلیٹرل سسپینشن, جو خود انہوں نے فیصلہ کر کے اس کو کیا, یہ غلط ہے. اس کے ساتھ پانی کو تھریٹن کیا, اور یہ سینیٹیشن ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے ضروری ہوتا ہے, اینڈ دس از رائٹ ٹو واٹر اینڈ لائیولیہڈ. دس از اے سیریس وائلیشن. اسی طریقے کے ساتھ دریاؤں کے جو فلو ہے ریورز کی, اس کو اگر یہ آلٹر کرتے ہیں, آج کل آپ کو پتہ ہماری طرف سے یہ چناب کے اوپر ہو رہا ہے کہ انڈیا ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, آج کی خبریں یہ, اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کے اندر وہ بھی آ گیا کہ انڈیا جو ہے از ڈسرپٹنگ دا فلو آف واٹر, جو کہ از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ سو آن. تو ٹرانس باؤنڈری ایفیکٹس, رائٹ ٹو ڈیولپمنٹ, سیلف ڈٹرمنیشن, سویلین ہارم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, پیسفل ریزولوشن, لمبے چوڑے انہوں نے باتیں کی ہیں. آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ. پاکستان کو چاہیے کہ اس رپورٹ کو دنیا میں پھیلائیں, بیکاز ادروائز یو این رپورٹس تو بیسکلی ممبرس کو چلی جاتی ہیں, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک ہمارے جو اسپوکسمین ہیں ان کو یہ ساری چیزیں, they should learn these things, have facts and figures at their disposal. جیسے ہی کوئی بات انڈیا پاکستان کی آتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یا کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں, تو they should be able to quote chapter and verse from this report.